بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے بیٹا کیوں مانگا؟ یہ واقعہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے تقریباً 600 سال پہلے کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اور حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے تذکرے سے ہی سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ بیت المقدس کے قریب ہی ان کی آبادی تھی۔ حضرت عمران بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی جوزہ حضرت مریم کی اولاد ہوئی اور حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت مریم کی کفالت کی حضرت زکریا علیہ السلام کی جوزہ نے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور آپ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، تو زکریا علیہ السلام کے تذکرے سے اللہ نے سورہ مریم کو شروع کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو واقعہ ہے یہ ہمارے نبی سے تقریباً 600 سال پرانا واقعہ ہے۔ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی اور وہ بوڑھے بھی ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے مجھے اولاد دے دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کی وہ رحمت جو حضرت زکریا پر ہوئی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا، حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، میرے سر کے بال مکمل سفید ہو چکے ہیں، لیکن اللہ میں تیری پکار سے کبھی محروم نہیں رہا، یعنی کہ میں کبھی نامراد نہیں ہوا، آپ سے میں نے کبھی دعا مانگی ہو اور آپ نے میری دعا قبول نہ کیا ہو۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے کا اور اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کا حوالہ اس لیے دیا کہ مجھے پتا ہے کہ اس بات کی دنیا میں ایسی دعا مانگنا عقل سے بعید ہے، کیونکہ دعائیں بھی عام طور پر وہی مانگی جاتی ہیں جن کا کوئی سبب ہو۔ مثال ہے کہ جیسے کسی شخص نے دعا مانگی کہ اللہ اس پتھر کو سونا کر دے، تو یہ ہرگز ممکن نہیں ہے، یہ دعا مانگنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کی بے ادبی ہے۔ لیکن زکریا علیہ السلام اس کے باوجود ایک ایسی دعا مانگ رہے ہیں جو اسباب کی دنیا میں جس کا قبول ہونا ناممکن ہے، کیونکہ عام طور پر ایسی دعا قبول ہوتی نہیں، کیونکہ وہ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں اور ان کی بیوی بانجھ بھی ہیں اور بوڑھی بھی، اس لیے اولاد نہ ہونے کے تمام اسباب ہیں۔ اس کے باوجود زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ اسباب کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے مانگ رہا ہوں، اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، تو میرا آپ کا معاملہ عام لوگوں سے ہٹ کر ہے، اللہ میں آپ کی دعا سے کبھی نامراد نہیں ہوا، تو اس لیے میرے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں اس کا میں آپ کو واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ آپ کے معاملات بہت اچھے ہیں اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی رہی ہیں اور آپ کا گھرانہ بھی بہت مبارک ہے، لیکن ایسی کیا ضرورت آپ کو پیش آ گئی کہ وہ عمر جس میں کبھی بھی کسی کی اولاد نہیں ہوتی، تو ایسی عمر میں آپ کچھ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگ لیتے، اولاد ہی مانگنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب زکریا علیہ السلام قرآن کی آیت سے دیتے ہیں کہ وَإِنِّي خَفْتُ الْمَوْلِيَ مِنْ وَرَائِي، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کبھی دنیاوی چیز کی لالچ اللہ سے نہیں کرتے، دنیا کی لالچ کر بھی رہے ہوتے تو اس کی مراد آخرت سے ہوتی ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے بادشاہت مانگی تو ان کا مقصد تھا کہ آپ کے دین کو دنیا میں نافذ کروں گا، یعنی کہ دین کو پھیلاؤں گا۔ تو یہاں پر زکریا علیہ السلام کو ڈر یہ تھا کہ میرے جو رشتہ دار ہیں، میرے دنیا سے جانے کے بعد خوف اس بات کا ہے دنیا میں کفر کا دور ہے، تو ایسا نہ ہو یہ سب بے دینی کی طرف چلے جائیں، اور میرے خاندان میں جو اللہ کی رحمتیں برکتیں جو دین پر مضبوطی سے قائم ہیں ہمارے خاندان کے لوگوں پر، تو ایسا نہ ہو کہ یہ دین سے دور ہو جائیں، تو جو میری اولاد ہوگی وہ نیک صالح اولاد ہوگی، میں اللہ سے نیک اولاد مانگوں گا تو کم سے کم میرے خاندان میں دین کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بس اسی وجہ سے میں اپنے خاندان سے ڈرتا
सकता हूँ اور میری بیوی بانجھ ہے تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ میری کوئی مزید رشتے بھی پیدا نہیں ہوں گے اب کہ جن سے میں آس لگاؤں یا اللہ مجھے ہبہ کر دے، مطلب کہ ہدیہ میں دے دے۔ میں جس مشرب پر چل رہا ہوں اللہ مجھے اسی مشرب کی اولاد دے دے۔ میرا مقصد اولاد سے یہ ہے کہ وہ علم کا وارث بنے جو دین پر چلنے والا ہوگا، نیک اور صالح بھی ہوگا، اس لیے مجھے اولاد بھی چاہیے اور نیک اور صالح اولاد چاہیے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ایک پیغام زکریا علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا اور یہ ایسا مبارک بچہ ہوگا، اس سے پہلے اس صفات کا کبھی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ سارے پیغمبر ہی اچھی صفات کے دنیا میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، حضرت داؤد بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، تو یہ کیا خاص بات ہے اس بچے کی؟ تو اس کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو 3 صفات ایسی دی گئی ہیں جس میں بہت زیادہ کمال پیدا کیا گیا۔ پہلی صفات یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں اللہ نے بہت زیادہ نرم دلی رکھی تھی، وہ بہت ہی زیادہ نرم دل کے تھے۔ دوسری صفات یہ ہے کہ پاکیزہ، اپنے اخلاق سے انتہائی پاکیزہ، کسی سے ذرہ برابر بے حسد، کینہ، تکبر، ان سب برائیوں سے بالکل پاک تھے۔ اور تیسری صفات یہ کہ بہت زیادہ پرہیزگار، یعنی کہ اگر پتہ چل جائے کہ اس میں ذرا سی بھی اللہ کی ناراضگی ہے تو دور کی بات اللہ کی ناراضگی کا شائبہ بھی ہے تو اس عمل سے بھی دور رہنے والے۔ تو زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اللہ سے اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ میری اولاد ہوگی کیسے؟ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو بھی پہنچ چکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح ہوگی جیسے سب کی ہوتی ہے۔ کیسے ہوگی یہ میرا کام ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سب کی اولاد ہوتی ہے اسی طرح سے ہوگی، یہ کام مجھ پر بہت آسان ہے۔ اب زکریا علیہ السلام پھر اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگے کیونکہ اب زکریا علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا کہ میری بیوی کو حمل ٹھہرے گا اور اولاد ہوگی، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ سے کہا ایسی کوئی علامت بتا دے جس سے حمل کا پتہ چل جائے تاکہ میری خوشی میں اور اضافہ ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے، یعنی کہ آپ کی زبان بند ہو جائے گی، بولنے کی طاقت اللہ چھین لیں گے۔ تب آپ سمجھ لے کہ آپ کی جوزہ کو حمل ٹھہرا ہے اور اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے وہاں محراب سے نکلے اور لوگوں کو اشارے سے کہنے لگے، مطلب یہ تھا کہ اللہ نے آپ کی زبان بند کر دی اور آپ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ خوشخبری آ گئی ہے، اور لوگوں سے کہنے لگے کہ لوگوں اللہ کی پاکی بیان کرو صبح بھی اور شام کو بھی، کیونکہ جب انبیاء لوگوں کو کوئی خوشی ملتی تھی تو وہ خود بھی اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے اور لوگوں کو بھی یہی حکم دیتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئی اور یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے خاص علم عطا کیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے یحییٰ میں رحم دلی پیدا کری اور آپ کو اخلاق کے اعتبار سے بہت پاکیزہ بنایا اور بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، یعنی کہ بچنے والے، اللہ کے خوف سے، گناہوں سے بہت زیادہ بچنے والے۔ اور آپ کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ اپنے والدین سے بہت اچھا سلوک کرنے والے، اور اللہ نے اس وقت پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ان پر سلامتی ہو جس دن یہ پیدا کیے گئے، یعنی کہ ہر طرح کے شر سے اللہ ان کو محفوظ رکھے، اور جس دن ان کی موت واقع ہوگی اس دن بھی یہ ہر شر سے محفوظ رہیں گے، اور جس دن قیامت کے دن اللہ ان کو زندہ کر کے اٹھائیں گے اس دن بھی اللہ ان کو ہر شر سے محفوظ رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ حدیث اچھی لگی ہو تو پلیز کامنٹ میں ایک سبحان اللہ ضرور کر دیں۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ دینی تعلیم کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، جس سے آپ کی زندگی و آخرت دونوں بہتر ہو۔ آمین۔